بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے مولانا طارق جمیل صاحب دعا بھی کروا رہے تھے، وزیر اعظم عمران خان اس وقت ٹیلی فون میں شریک تھے اور کیا کہنا چاہیے ڈونیشن اکٹھی کر رہے تھے، اور اس میں مختلف ٹی وی چینلز کے اینکرز بھی موجود تھے۔ 3-3.5 گھنٹے کی یہ ٹرانسمیشن آپ نے دیکھی۔ اب ہم اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ پروگرام ظاہر ہے جی سب سے بڑا کرونا وائرس ہے۔ کرونا وائرس کی جو منفی اثرات ہیں اسی سے بچنے کے لیے یہ ٹرانسمیشن ہو رہی تھیں، پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، دعائیں کیے جا رہی ہیں، انتظامات احتیاطیں کی جا رہی ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ تو آج بھی کرونا وائرس میں آپ کو سب سے پہلے تو ایک تھوڑی سی اپڈیٹ دے دوں، اس کے بعد ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، صدر ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے۔ کل کراچی کے ڈاکٹرز نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کچھ متنبع کیا تھا، کچھ اپیل کی تھی۔ آج لاہور سے ڈاکٹرز آئے ہیں پریس کانفرنس کے ذریعے، انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا، ہم ان سے براہ راست بھی بات کریں گے۔ تو اس وقت جو سچویشن ہے جناب، وہ دنیا بھر میں کرونا وائرس پھیلتا جا رہا ہے اور 26,55,000 تعداد ہو چکی ہے متاثرین کی۔ 7,28,038 جو ہیں وہ صحت یاب ہونے والوں میں ہیں۔ اموات جو ہیں وہ 1,85,000 سے تجاوز کر چکی ہے، اور امریکہ میں صرف اموات ہیں 47,600، اٹلی میں اموات ہو چکی ہیں 25,085، اسپین میں ہو چکی ہیں اموات 22,100، فرانس میں 21,300، برطانیہ میں 18,100، ایران میں 5,300، چائنا میں 4,600، جرمنی 5,300، سعودی عرب میں 114، متحدہ عرب امارات 56، بھارت میں 681 ہیں، ترکی میں اموات ہیں 2,376۔ یہ پوری دنیا میں آپ نے دیکھ لیا، اور پاکستان میں بھی نمبرز بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور اموات بھی۔ پاکستان میں جناب اس وقت تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے 1,306 کا، اور گزشتہ روز تعداد تھی 564، اور لیکن اب یہ بڑھ چکی ہے اور 10,811 ہو چکے ہیں جناب مریض۔ گزشتہ روز اموات کی تعداد تھی 214، آج پھر 14 کا اضافہ ہوا ہے، 228 ہو چکے ہیں، اور پنجاب میں 4,590، اموات 58، اور صحت یاب ہوئے ہیں 790۔ پنجاب کی جیلوں میں 97 ہیں، لاہور میں 772، قصور میں 10، شیخوپورہ میں 19، راول پنڈی 195، جہلم 37، اٹک 14، گجرانوالہ 115، سیالکوٹ میں 85 مریض ہیں، گجرات میں 166 ہیں، حفظ آباد میں 12 ہیں، منڈی بہاؤالدین میں 12 مریض ہیں، ملتان میں 39 ہیں، وہاڑی 35، فیصل آباد 52، ٹوبہ ٹیک سنگھ 11 مریض ہیں، جھنگ میں 36، رحیم یار خان میں 62، سرگودا میں 31 ہیں، ڈی جی خان میں 21 مریض ہیں۔ سندھ میں کرونا وائرس متاثرین کی تعداد 3,671 ہے، اموات ہیں 71، صحت یاب ہوئے ہیں 742۔ بلوچستان میں متاثرین کی تعداد ہے 552، اموات ہیں 8، صحت یاب ہیں 168۔ خیبر پختونخوا میں تعداد متاثرین 1,453، اموات ہیں 83، صحت یاب 414۔ گلگت بلتستان میں کرونا وائرس متاثرین کی تعداد 290، اموات 3، صحت یاب ہیں 201۔ وفاقی دارالحکومت تعداد متاثرین 204، اموات ہیں 3، صحت یاب ہوئے 26۔ آزاد کشمیر میں 51، اور ابھی تک اللہ کا شکر ہے کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ تو جناب صورتحال یہ تھی، یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نمبر بڑھتے جا رہے ہیں اور رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، اور تاجر بے چین ہیں کہ جناب وہ یکم رمضان کو ہر صورت میں کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور علماء کرام نماز تراویح ہر صورت میں باجماعت مساجد میں اہتمام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ڈاکٹرز متنبہ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹرز کی رائے ہی مقدم سمجھی جانی چاہیے۔ ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ ڈاکٹر صاحب کل کراچی کے ڈاکٹرز آئے میدان میں اور انہوں نے ایک تصویر پیش کی، اور انہوں نے بتایا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے کیا منفی اثرات ہیں، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اس کے بعد رمضان المبارک یعنی کہ مئی کے دوسرے تیسرے ہفتے میں یہ علامات خوفناک حد تک نمبرز بڑھ جائیں گے، اور آج آپ نے بھی وہ نمبرز زبان پہ نہیں لائے جس کا کہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سے میں یہی پوچھوں گا کہ
اس وقت کیا سچویشن ہے؟ اگر لاک ڈاؤن نرم کی جاتی ہے، سوشل ڈسٹنس کو ختم کیا جاتا ہے تو کیا صورتحال ہوگی؟ بہت بہت شکریہ شاکر صاحب کہ آپ نے ایک تو مجھے عزت بخشی، دوسرا یہ کہ اٹ از ویری مچ الارمنگ سر. اس کے لیے ہم ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ریپیٹڈلی کہہ چکے ہیں، اینڈ وی ان لاہور وی اسٹارٹیڈ آن دا 6 فیبرری. اس وقت جبکہ یہاں پہ کوئی کیس نہیں تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ 26 فیبرری کو پاکستان کے اندر یہ پہلا کیس آیا، اور اس وقت ہم نے حکومت وقت کو، اس وقت ہم نے آرگنائزیشنز کو، اس وقت ہم نے کمیونٹی کو، اس وقت ہم نے ڈاکٹرز کو، ہم نے مزید یہاں پہ کیا کیا تھا کہ ہم نے ریکویسٹ کی جو لاہور کے اندر چائنیز کانسلیٹ ہے ان کو زحمت دی، اینڈ ہی آنرڈ اس. آئی ایم ویری مچ گریٹفل ٹو ہم کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے تفصیلاً یہ ساری باتیں بتائیں کہ ہاؤ اٹ آل ہیپن ان چائنا. کیسے چائنا کے اندر پہلے کمیونٹی ڈینائل کے اندر رہی اور پھر جیسے وہاں پہ بڑھا، اور جو انہوں نے غلطیاں کی یہاں پہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے تھی. پھر ہم نے جب یہ سارا ہوا تو آپ جانتے ہیں اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ جو تھے ٹرمپ صاحب، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کے لیے کہا کہ جی کچھ ہونے کو نہیں ہے، دیر از نو نیڈ آف اینی لاک ڈاؤن. بورس جانسن اس نے ایک جو کی، اس نے بھی یہی کہا کہ جی دیر از نو نیڈ، ایک امیونٹی ہوئے گی، ایک ہرڈ امیونٹی ہوتی ہے، لوگوں نے انفیکٹ ہونے کے بعد 80-90% لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلنا، ساری ٹھیک ہو جائے گی. اٹ از اے ویری روٹین فلو جو کہ اس کے ساتھ ہی آئے گا. ویئر ایز ٹائم ہیز پروون کہ فرانس کے اندر، برٹن کے اندر، امریکہ کے اندر، اسپین کے اندر، اٹلی کے اندر، یورپ پورے کے اندر کہوں تو پورے یورپ کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ ہم سب لوگوں کے سامنے وہاں پہ ہوا ہے. اب ہمارا جو ایز میڈیکل پروفیشن ہے کہ یہ وہ ممالک ہیں، سو کال کہہ لیں یا واقعتاً وہ ترقی یافتہ ملک ہیں جن کے اندر یہ ساری صحت کی سہولیات موجود ہیں. وہ جی ڈی پی بھی اپنے عوام کے اوپر زیادہ ہم سے خرچ کرتے ہیں. ہمارے پاس تو جو نارمل کی صحت کی سہولتیں ہیں وہ ہی نہیں ہیں. ہمارے پاس قطعی طور پہ نہ بیڈز ہیں، نہ ہمارے پاس اکوپمنٹ ہیں، اور ان میں سب سے بڑھ کر جو سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پہ غالباً کوئی ہیومن ریسورس بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس پورا خدارہ وہ ہیومن ریسورس بھی نہیں ہے. دنیا کے اندر جو ریشو ہوتی ہے 1 ڈاکٹر اس کے ساتھ 5 سے 7 نرسز ہوتا ہے، ہمارے ہاں الٹ ہے. ہمارے ہاں جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے، جو نرسنگ سٹاف ہے، وہ بے تحاشا کم ہے. ہم ان کے اندر پورے ہی نہیں اترتے. ہم جو کر سکتے ہیں، اور آج بھی جو کرونا کے لیے اور کووڈ-19 کی خاطر جو چیز ابھی تک سامنے آئی ہے کہ دیر از نو ٹریٹمنٹ. یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ ہائیڈروکسی کلوروکین آ گیا، پھر وہ پلازما آ جائے گا، پھر اینٹی باڈیز آ جائیں گی، یہ علاج ہو گیا. دس آل از اے پرسپشنل ان اے وے کہ ایک آبزرویشن ہے، ایک شخص نے علاج کیا. بٹ ایز فار ایز دا ڈیفینیٹ ٹریٹمنٹ ٹو دی کووڈ-19 ایسی ابھی تک سائنس نے کوئی نہیں کی. ابھی ہم کل کی خبروں میں دیکھ رہے تھے چائنا نے اس کی ویکسین تیار کر لی، بہت اچھا ہو گیا. ہمارے ہاں جو ثابت، جی سر، جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ظاہر ہے ایک دیسی زبان میں کہ ٹامک ٹوئیاں ہیں، ابھی تک مستند علاج اس کا کوئی نہیں ہے. تو علاج نہیں ہے تو پھر اس کا طریقہ ہوتا ہے جی احتیاط کی جائے، اور احتیاط میں ہمارے تاجر برادری بھی کوآپریٹ نہیں کر رہی، اور علماء کرام نے بھی کچھ اسی طرح کا رویہ اختیار کیا. تو آپ ہمیں وہ نمبرز بتاتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ اسی طرح ہم نرمی کی طرف اور اگنورنس کی طرف چلتے رہے تو نمبرز ہمارے کہاں تک پہنچیں گے، اور اس وقت اس کے بعد سچویشن کیا ہوگی ہماری ہیلتھ سسٹم کی؟ دیکھیں شاکر صاحب، ہم نے ان نمبرز کے اوپر آپ کو پہلے بڑے واضح طور پہ ہم نے بتا دیا. دیکھیں اس کے ساتھ 80% ایسی ہماری پاپولیشن ہوگی، افیکٹ ہوگی، جن کا پتہ ہی نہیں چلنا اور انہوں نے از خود ٹھیک ہو جائے. اٹس اے ویری کیلکولیٹ اسکیم. اس کے اندر میتھمیٹکس ہے، اس کے اندر کوئی لمبی چوڑی کوئی راکٹ سائنس یا ایسی سائنس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. ان میں سے 14% ایسے ہوں گے کہ جن لوگوں کو علامات ہوں گی بٹ دے ول گیٹ ویل. ان میں سے 6% اور 2% ہوگا جن کے اوپر جا کے اس کے اثرات ہوں گے، جن کو کہ میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہوگی، ہاسپٹل کی ضرورت ہوگی، مشینری کی ضرورت ہے. ان ساروں کے ساتھ جب ہم پاکستان کے ساتھ آتے ہیں تو دیکھیں، میں مطلب کسی کو خوف کی علامت پہ وہ نہیں ڈالنا چاہتا، تو لیکن اتنا ضرور کہوں گا یہ خدارہ ہزاروں میں نہیں، یہ لاکھوں میں ہے. یہ لاکھوں میں ہے وہ تعداد جس کے ساتھ کہ پاکستان از گوئنگ ٹو بی افیکٹڈ. اس کے اندر اب اگر تاجر حضرات، اس کے اندر اگر ہمارے علماء حضرات، اس کے اندر اگر ہمارے پادری حضرات، اس کے اندر ہمارے اگر ہندو آبادی والے جو دوست ہیں وہ والے حضرات، مین بائی کہ دی
مذہبی جو رجحانات والے لوگ ہیں میڈیکل سائنس کے اندر ہم ایز میڈیکل ایسوسیشن یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ جو کرونا وائرس ہے خدارہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے, اور میں اس کی نہ تلقین کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخی اعتبار سے کیسا ہوا اور ہمیں کیا. دا فیکٹ از جو کہ دنیا کے ہمارے سامنے ایک بنگلہ دیش کی مثال سامنے ہے کہ ہاؤ دا بنگلہ دیش ہیز کنٹرولڈ آل دیٹ, اور بنگلہ دیش نے صرف اور صرف ایک لاک ڈاؤن کے ساتھ یہ کیا تھا. دوسری شاکر صاحب, کہا جاتا ہے کہ وائرس سے نہیں مریں گے تو بھوک سے مر جائیں گے, یہ بالکل ہی ایک مضحکہ خیز بات ہے. ابھی جو ہوئی ہیں ہماری, اور ہم مطلب اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہماری پرسنٹیج وہی ہے جو کیلکولیٹڈ ہے کہ 2 to 2.5% کے اوپر ہے. یورپ کے اندر یہ زیادہ ہے, امریکہ کے اندر یہ زیادہ ہے, دے آر اوور دیئر فار 6 or 7% اس کے ساتھ آ کے جو ان کا ڈیتھ ریٹ آ رہا ہے. ہمارے ہاں یہ ریٹ سرٹنلی کم ہے اور اللہ کا شکر کرنا چاہیے, لیکن یہ وہی ریٹ ہے جو کہ ایوریج اس کے ساتھ آتا ہے. ہمارے ساتھ کہ ہیونگ سیڈ کہ ہم جو ایز پاکستان میڈیکل ایسوسیشن اور ڈاکٹر جو اس کے ساتھ جو آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں حکومت کو اور سب کو کہ ہمارے پاس اتنے نہ وسائل ہیں نہ ہم اس کو کوئی کنٹرول کر سکتے ہیں. وٹ وی ہیو ٹو ڈو از, اور شروع میں آپ نے بالکل درست فرمایا کہ وہ ہماری سوشل ڈسٹینسنگ ہے, وہ ہماری لاک ڈاؤن گھر پہ رہنے کی ہے, اس کی صرف اور صرف اگر ہے تو وہ احتیاط ہے, احتیاط کے علاوہ کوئی چیز. اب آپ ایک جملے میں کیا سجیسٹ کر رہے ہیں کہ پورے ملک کو یعنی گھروں میں محبوس کر دیں؟ میں سمجھتا ہوں جی غلام حسین صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا, بالکل ہم یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس وقت. اور دوسرا میں کل ہمارے مرزا صاحب کی بات آپ کے سامنے میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ 2 سے 4 ہفتے جو ہے ہمارے لیے بہت کروشل ہیں, اور یہ ہماری یہ نہیں کہ اشرف نظامی نے یا پی ایم اے نے کچھ کہہ دیا, یہ ہمارے وزیر صاحب تنبیہ کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ حکومت کے اندر کون لوگ ہیں یہ سارے جو فیصلے کرتے ہیں. جب وزیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از ویری مچ کروشل, تو سنگل لائنر یس اٹ از دا لاک ڈاؤن, کہ لاک ڈاؤن پالیسی جو ہے وہ ملک کو اپنانی ہوئے گی, وہ حکومت کو اپنانی ہوئے گی. اور دوسرا آپ کا پسندیدہ جو ایک لفظ ہے وہ یہ کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ. ڈاکٹر صاحب, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈاکٹر ٹیڈروز ہیں, بھی پوری دنیا کو متنبع کیا ہے, انہوں نے بھی ایک اپنی ماہرانہ رائے دی ہے, وہ بھی ذرا سن لیں. Globally, almost 2.5 million cases of COVID-19 have now been reported to WHO, and more than 160,000 deaths. Make no mistake, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time. There is no question that stay-at-home orders and other physical distancing measures have successfully suppressed transmission in many countries. But this virus remains extremely dangerous. Early evidence suggests most of the world's population remains susceptible. That means epidemics can easily reignite. One of the greatest dangers we face now is complacency. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے سنی ڈاکٹر ٹیڈروز کی بات, لیکن ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں جناب. ویلکم بیک ناظرین, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب صدر ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے, جو آپ کو بتا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کیا آپ پریس کانفرنس کے ذریعے, اس پروگرام کے ذریعے بھی کسی حکومتی اتھارٹی کو, خاص طور پہ گورنر پنجاب اس میں کافی ایکٹیو رہے ہیں, ان سے آپ کوئی اپیل کرنا چاہیں گے کہ آپ علماء کرام اور ڈاکٹرز کو اکٹھا بٹھائیں, تاجروں کو اکٹھا بٹھائیں, تاکہ آپ اپنی بات ان کو سمجھا سکیں؟ اور ابھی تک آج چونکہ چاند نظر آنے کے امکانات کم ہیں, ایک دن ابھی ہمارے پاس اور ہے, تو اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوشل ڈسٹینس بھی برقرار رہے. ایک اور بات بتا دوں کہ جو علماء کرام خود, یعنی کہ تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب صاحب, فضل الرحمان صاحب, وزیر مذہبی امور قادری صاحب, پریزیڈنٹ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب, وہ یہ بتا چکے ہیں کہ ہم نماز تراویح اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں گے اور مساجد میں نہیں جائیں گے. جب یہ اتنے بڑے بڑے علماء کرام خود یہ بات کہہ رہے ہیں اور احتیاط کر رہے ہیں, تو پھر یہ ہمارے عام لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں بتا رہے؟ دیکھیں شاکر صاحب, میں عرض کروں کہ ہمارا ایز اے ڈاکٹر ہم ایک سائنٹیفک بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. ساتھ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, وہاں پہ ہندو ہیں, یورپ ہے وہاں پہ کرسچنز ہیں,
ہمارے ساتھ جو تاجر حضرات ہیں، میرا ایک ماننا تو بڑا سمپل ہے، اور آج ہم نے پریس کانفرنس میں بھی یہی کہا کہ یہ سارا کاروبار اسی وقت ہوگا جب زندگی ہوگی. بالکل بلیو ان می کہ ابھی ہمارے جو ڈیتھ ریٹ ہے اٹ از 2%، اور 2% ڈیتھ کے اندر کوئی ایک موت ایسی نہیں ہے جو بھوک سے کسی نے اپنی جان دی ہو. بالکل اس وجہ سے یہ کہنا کہ علماء کو ایک بیلٹ پہ لے کے آئیں گے، ہم تاجر حضرات کو ایک لیک پہ آئیں گے، ہماری اس کے بارے میں وی آر ویری کلیئر اباؤٹ دس کہ گورنمنٹ ہیز ٹو اسیس اینڈ ایویلویٹ دا سچویشن کہ اس سچویشن کے مطابق کیا احکامات کرنے چاہیے. میں آپ کی بات کو آگے کہ ہمارے سامنے الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے سب سے بڑے پروردگار اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. دوسرا ہمارے لیے مسجد نبوی ہے. اگر وہاں پہ کنٹرول ہو سکتا ہے، ہمارے اور ممالک ملائیشیا اگر وہاں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور وہ نئی چیزیں لے کے وہاں پہ آ سکتے ہیں، انڈونیشیا جو کر رہا ہے، ٹرکی جو کر رہا ہے، یو اے ای جو کر رہا ہے، ایران جو کر رہا ہے، تو یہ اگر باقی مسلم ممالک ہیں تو what to talk about. مجھے نہیں لگتا کہ سعودی عرب کے خاطر جو ہے اگر وہاں پہ جو فیصلہ کیا حکومت نے، انہوں نے علماء سے کوئی ان پٹ لیا تھا. تو میں تو حکومت کے ٹو بی ویری فرینک اور بڑا میں کلیئر ہوں اس بات کے اوپر کہ یہ رویہ ہی میں نہیں سمجھتا کہ درست ہے. حکومت نے ایک وبا پھیلی ہے، اس وبا کے اوپر اپنا عمل کرنا ہوگا، اس وبا کو ایویلویٹ کرنا ہوگا، یہ کس وبا کے ساتھ کیسے کرنا ہے. تاجر حضرات، ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب، آپ میرے برخودار بھی ہیں صاحب نظامی مرحوم کے بھائی کی وجہ سے، لیکن بات میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں اسٹیٹ بات یہ تو ہے آئیڈیل صورتحال کہ ساری 22 کروڑ گھروں میں 24 گھنٹے بند رہے. تو اگر اب ہم نے جیسے ہم نے تو اخبار چھاپنے کا کام کیا پچھلے 40 سال سے، تو ہمیں پتہ ہے کہ 2 چھٹیاں جب ہوتی ہیں تو ہم ان کا ایک اسکیلیٹن سٹاف آتا ہے کہ یعنی تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ اخبار جو ہے وہ چھپتا ہے. تو ہم نے زندگی کو چلانا ہے، تو آپ ایسا کوئی طریقہ کار بنائیں کہ جو شخص بھی گھر کی دہلیز سے باہر نکلے وہ یہ شرائط پوری کرے، نہیں تو اس کو اندر بند کر دو پیریڈ. یہ آپ بتائیں. چوہدری صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں نے کیا بتانا، ماشاءاللہ آپ نے خود ہی یہ بتا دیا کہ جو کرنا ہے کہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے، جتنے ہمیں لوگ چاہیے، اگر ہم نے انڈسٹری چلانی ہے اتنے لوگ چاہیے. اگر ہم نے دیکھیں نا گھر پہ بیٹھ کے لوگ کام کر رہے ہیں، اب تو دنیا بڑی آگے کر کے بڑی ترقی کر گئی، اور اس ترقی کے آ کے لوگوں کو گھر پہ کام کر رہے ہیں. جو گھر پہ کام کر سکتے ہیں وہ گھر پہ بیٹھ کے کام کریں. ڈز ناٹ مین بائی گھر پہ رہنے کا کہ کوئی چھٹی یا کوئی ایسا کر رہے ہیں. ہاسپٹلس کے لوگ ہیں جنہوں نے فرنٹ لائن پہ کام کرنا ہے، دے آر ورکنگ اوور دیئر. ہمارے پولیس کے دوست ہیں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے کام کرنا ضرور کرنا ہے. کھانے پینے کی انڈسٹری نے کام کرنا ہے، انہوں نے ضرور کام کرنا ہے. تو یہ تو پہلے ہی گورنمنٹ جو ہے، جس کا میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں اس کا تذکرہ کروں، لیکن آپ کے کہنے پہ میں پھر ریپیٹ کے دیتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ نے تو پہلے ہی SOPs دے دیے تھے کہ اس کے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء والے لوگ کیسے کام کریں گے، گھر سے باہر نکلیں گے کیسے کریں گے، موٹر سائیکل پہ ایک بندہ بیٹھے گا، گاڑی کے ساتھ اگر جانا ہے تو 2 کے ساتھ زیادہ نہیں ہوگی. نہیں، عمل نہیں ہو سکتا. ویری اسٹیبلشڈ پروٹوکول بائی دا پاکستان. ڈاکٹر صاحب میں ذرا بالکل سنیں، ڈاکٹر صاحب میں صرف ناظرین کے لیے وہ شارٹس میں سنوانا چاہ رہا ہوں علماء کرام کے جید علماء ہیں، جب وہ خود احتیاط کر رہے ہیں تو لوگوں کو کیوں نہیں بتا رہے. ذرا سنائیے گا جی ترتیب سے. ہم نے گورنمنٹ سے معاہدہ کیا ہے کہ معمر لوگ مسجد میں نہیں آئیں گے. 65 سے جمعہ پڑھا تھا جس مسجد میں گزشتہ 3 جمعے نہیں گیا. بوڑھوں کو بھی کہتا ہوں کہ میں بھی نہیں آ رہا، تم بھی نہیں آؤ. میں اور مفتی تقی عثمانی دونوں کی عمریں زیادہ ہیں، میری 75 ہے، ان کی 78 ہے. تو جب گورنمنٹ سے معاہدہ کیا ہے کہ معمر لوگ نہ آئیں، تو اگر ہم جا کے ممبر پہ بیٹھیں گے تو لوگ ہم سے نہیں پوچھیں گے. جو مولانا فضل الرحمان صاحب جی. اور میں آپ کے سامنے موجود ہوں. میں اس کا پورا احتیاط کروں گا. میں گھر میں نماز پڑھوں گا، تراویح بھی گھر میں پڑھوں گا. کوشش کروں گا کہ میں مسجد کی طرف جا کر وہاں کسی اجتماع کا ذریعہ اور سبب نہ بنوں. نور اللہ قادری صاحب. اور یہ پہلی دفعہ ہوگا میری عمر کی رمضان میں کہ میں انشاءاللہ اپنے گھر پہ اپنے بچوں کے ساتھ باجماعت سوشل ڈسٹنس اور تمام اس کے مد نظر. یہ آپ نے ناظرین سنا، تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ بھی از خود فیصلہ کریں اور احتیاطی تدابیر کریں، کیونکہ احتیاط کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور نماز تراویح جو ہیں، نماز تراویح نوافل نماز ہے، نفل نماز ہے، اس کے لیے ہم بہت ساری احادیث آپ کو سنا سکتے ہیں. اور اس لیے
میرا خیال ہے کہ فرائض ادا کیجیے اور جان بچانا سب سے پہلا فرض ہے اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بھی زندگی ہے. ناظرین، ایڈوانس رمضان المبارک کی مبارکباد، کیونکہ ہمارا پروگرام ہوگا منڈے کو، اس وقت تک رمضان شروع ہو چکا ہوگا، 2-3 روزے آپ رکھ چکے ہوں گے. اجازت دیجیے.